شرط پر سننے کے لیے تیار ہو، وہ ذمی گلا کاٹ دے، اللہ کی قسم گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو۔ خدا را سن لو پیغام اکابر کا۔ اور کتنا جگائے تم کو، اور کتنا اٹھائے تم کو بیدار کرنے کے لیے، اور کیا کرے، کسے بلائے، کہاں آمور، کہاں آتما پور، کہاں بنگلور، کہاں آتما کور۔ اور آپ کے شہر میں تو علماء کی کثرت ہے، جماعت ہے، جماعت۔ فوج نہیں بولتا کہ یہ تو اسے بھی پکڑ لیں گے گھگوا، یہ لگا فوج کا تو یہ جماعت بنا لے کوئی کو بول کو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ سمجھتے نہیں، جملے پکڑ لیتے۔ ایئرپورٹ میں دو مولوی صاحب بیٹھے تھے، کہتے انہوں کا کی جانے والے دو مولوی صاحب ایئرپورٹ میں الگ الگ بیٹھے تھے، بورڈنگ پوری ہو گئی ہے، ان کی فلیٹی چلک، ان کی فلیٹی چلک، دونوں الگ الگ بیٹھے تھے۔ اب مولوی صاحب دیکھے تو بات کرے بغیر ہم نے ہوتا کیا، اب بات کر لے کو تھے، سڈن پولیس آئی، دو مولوی صاحبہ کو پکڑ لے کو چلے گی۔ مولوی صاحبہ پریشان ہوئی، ارے کیا ہو گیا، سو کئی کو پکڑ لے کو گئی، پکڑ لے کو جا کو بٹھا دلی اندر میں۔ پریشان ہوئی دو مولوی، صحیح چلا سو واقعہ یہ، پریشان ہوئی مولوی صاحبہ۔ اللہ کی مدد ایسی آئی کہ پکڑ لے کو تو گئے، فون موبائل ضبط نہیں کرے، ضبط کرنے ہی والے تھے۔ اس سے پہلے ایک مولانا نے شہر کے ذمہ دار کو فون کر دیا کہ ہم لوگ ایئرپورٹ میں بیٹھے تھے، بورڈنگ تک ہماری ہو گئی، اب فلائٹ کا وقت آنا باقی تھا، ڈپارچر ٹائم۔ اس سے پہلے پولیس آئی اور پکڑ لے کر چلے گئی ہے، پتہ نہیں کیوں، پوچھنے بھی نہیں ہو رہا ہے، کیا بھی نہیں بول رہی، اندر رکھ دیے ہیں، ہماری فلائٹ چلی بھی گئی ہے، پتہ نہیں کیوں پکڑی ہے۔ تو فوراً وہاں کے ذمہ دار اور ذمہ داروں کو لے کر سیدھا ایئرپورٹ آ گئے، اور آنے کے بعد ویریفیکیشن ہونے لگا، تحقیق ہونے لگی، اور گاؤں کے ذمہ داروں نے انفلنس لگا کر ان کی بھی توصیف کی اور ان کی بھی توصیف کی، اور ڈپارٹمنٹ سے پوچھنے لگے آخر ان کے مال میں یا لگیج میں کوئی ایسی چیز نکلی جو قانون کے خلاف ہو، شراب نکلا کے، ڈرگس نکلا کے، افیون نکلا کے، یا ہینڈ کاری میں کوئی چاقو نکلا، بندوق نکلا، ریوالور نکلا، کیا نکلا، کیوں ان کو گرفتار کرے؟ لگیج پاک ہے، پاک ہے، ہینڈ کیری صاف ہے، صاف ہے، کون سا ایسا جرم جو ان کو پکڑ لیے؟ تو اندر کے ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ لوگ القاعدہ کے ہیں۔ یہ لوگ القاعدہ کے، تم کو کیسے معلوم؟ نہیں، ان کے بازو بیٹھنے والے نے ان کی گفتگو سنی، لا کر ہم کو انفارمیشن دیا، یہ القاعدہ کے باتیں کر لے کرتے تھے۔ اب وہ ذمہ دارہ یہ مولوی صاحبہ کو پوچھے، تم لگا تو نہیں، باہر کے حالات پر بات کرنے کا بھی تھا، موضوع القاعدہ کا تھا، تو کئی کو تمہیں یہ بات ہمیں القاعدہ کی ادھر کے باتیں کرے نہیں حضرت، ہمیں تمہیں کیا پڑھاتی مدرسے میں، ان کو پوچھے، انہوں کیا پڑھاتی مدرسے میں پوچھے، تو پوچھتے پوچھتے انہوں بولے نورانی قاعدہ، یہ گھگو کو سنے آیا القاعدہ، یہ حال ہے حضرت۔ اسی لیے میں نے کہا علماء کی جماعت ہے، فوج نہیں ہے، فوج بولے تو نتیجے الگ ہو جائیں گے۔ ابھی ہمارے قبلہ نے کہا کہ ایک بزرگ نے کہا الیکشن میں کہ اس وقت الیکشن میں ووٹنگ جو ہوتی ہے وہ بھی احتیاط کی طرح ہے، زبردست ہنگامہ ہو گیا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ سمجھو، جاگو مسلمانوں جاگو، کیوں یہاں سے وہاں تک آئے ہیں؟ سمجھانے کے لیے آئے ہیں، جگانے کے لیے آئے ہیں، بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایسے روح پرور بیانات اور دلوں کی دنیا بدلنے والی تقریریں ان اکابر کی سن کر بھی اگر آپ نہیں جاگیں گے تو مجبوراً ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جسم تو زندہ ہے لیکن دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل کی زندگی کا ثبوت تو ثبوت
میرے مقدمے کو سنو، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، میرے مقدمے کو سنو، شروع کی ابتدائی باتوں کو سنو۔ دشمن چالاک، دشمن متفق، دشمن مضبوط، اور کیا کیا اور کر رہا ہے کیا، وہ سب مل کر مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ حالات پر بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ بڑی گہری نظر رکھا ہوا ہوں میں، مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرنے کی زبردست کوشش ہر دور میں ہوئی، اور اس دور میں اور بھی مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرنے کے لیے دعوتیں بھی دی، آفر بھی دیے، دعوت بھی دیے، آفر بھی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تمہیں جو چاہیں گے وہ تم کو ملے گا، تمہیں جو مانگیں گے وہ تم کو ملے گا، ہماری طرف سے بھی تم کو دیا جائے گا، آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ مسلمان نے نہ دشمنوں کی دعوت کو قبول کیا، نہ دشمنوں کے آفر کو قبول کیا۔ یکا دکا ایک دو ادھر ادھر آنا جانا تو ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی ادھر کے ادھر آتے ہیں تو کبھی ادھر کے ادھر جاتے ہیں، ایک زمانہ ہے۔ ہمیں خالی ایک طرف نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے صرف ادھر جاری بول کر، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادھر سے بھی ادھر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہاں سے جانے والے جاہلاں، گھگواں، دیوانے، پاگلاں، مجنونا، لیلاواں، یہ لگا جا رہی سو، وہاں سے آنے والے ایجوکیٹڈ آ رہے ہیں، پڑھے لکھے آ رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، لائرز آ رہے ہیں، پروفیسرز آ رہے ہیں، سائنٹسٹ آ رہے ہیں، اور بھی جملے میرے پاس ہیں پیارو، کہیں سننے والے پریشان نہ ہو جائے، لیکن آؤٹ گوئنگ بھی ہے، کبھی بھی ہے، ایسا نہیں کہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں بول کر۔ ایک سنت پر نظر پڑی، ڈاکٹروں کا قافلہ اسلام قبول کر رہا ہے، نبی کے ایک فرمان پر نظر پڑی، ارے اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی، پھر بھی پروفٹ محمد نے اتنی گہری بات بتائی ہے، تو یہ محمد صرف محمد کی بات ہو نہیں سکتی، یہ تو محمد الرسول اللہ کی ہی بات ہو سکتی ہے۔ صرف محمد ہوتے تو یہ بات نہ کرتے، ان کی نبوت اور رسالت، ایک نبی ہی یہ بات کر سکتا ہے، ایک رسول ہی یہ بات کر سکتا ہے۔ ابھی امریکہ کے ایک زبردست یونیورسٹی کا وائس چانسلر اسلام قبول کر لیا، وہ بھی ختنے کے مسئلے پر ریسرچ کر کے۔ ختنہ معلوم؟ ارے معلوم کہ نہیں معلوم؟ معلوم نہیں؟ کیا بولتا ہے؟ سلطہ، کیا سلطہ بولتے سو کی؟ وہ کون سی زبان بابا؟ سلطہ، سلطہ، سلطہ کا ختنہ نہیں، ختنہ بولو، ہمارے خاص معروف باتاں چھوڑو نکو، ختنہ ختنہ۔ اب وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا حضرت کہ اب بلنا تو بنا رہی نا انکل لے، جاتے جاتے وہ بل بھی بناتے کہتے ختنہ نہیں کرنا کو بول کو، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم، میری سیاست پر بھی گہری نظر ہے، سمجھ میں بابو، اوقاف کی بل بنائے، طلاق کی بل بنائے، کیا کی بنائے، کدھر کی بنائے، اور ایک بل بھی آ رہی ہے کہتے ختنہ نہیں کرنا، کہتے بچوں پر ظلم، کہتے واہ 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 واہ۔ میں بنگلور میں جواب دیا، رے بابا کون سے بلنا بناتے رے بابا تم نہ کا، ہمارے بچہ کی ہمیں کاٹے تو تم نہ کہیں گرے درد ہو رہا تمہاری نے تمہارے بچہ کی کاٹے تو بل بناؤ، ہم نہ کاٹنے کی ضرورت نہیں، بول کر تمہیں بل بناؤ۔
کوئی مخالفت نہیں ہوگی، پہلے ہمیں خود تمہارا ساتھ دیں گے، نکو تمہیں نہیں کرتے تو کاٹو، نکو چھوڑو بولتا۔ ہمارے بچوں کی، ہمارے نبی کی، ہمارے جد امجد آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور آج دنیا گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ کتنی پرابلم کا علاج اللہ نے ختنے کے اندر رکھا ہے، اور بھی بیماریاں ہیں جسے میں اس مقدس مجلس میں نام لینا نہیں چاہتا۔ ایسے خطرناک اور لا علاج بیماریوں سے حفاظت کا نظام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ آہا میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں فرمایا، کیسا دین عطا، زندگی ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھی آ رہے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ یہ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے کی فکر کو میں سادے سیدھے انداز سے پیش کر رہا ہوں، اور کئی کتابوں کے مضامین کا مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نتیجے کو سن کر بھی اگر نہیں جاگیں گے تو پھر سمجھ جانا اللہ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ دشمن چاہے دعوت دیے، آفر دیے، آ جاؤ، ویلکم، کم ہیئر، واٹ یو وانٹ، پیسہ، دولت، عورت، ملازمت، کیا ہونا، آؤ، سب دیے دعوت دی، لیکن وہ صرف دعوت پر جتنا پیسہ خرچ کرے ہی نا، اس پیسے کو دوسری طرف خرچ کرتے تو شاید دنیا میں کوئی کسی مسئلے میں مایوس نہ ہوتا۔ اتنا پیسہ اندر سے لے کر باہر تک خرچ ہو رہا ہے۔ ان کو یقین ہو گیا دشمنوں کو کہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہے، اس کے کان میں اسلام کا پیغام پیدا ہو کر 1 سال کے بعد نہیں، پیدا ہو کر 2 سال کے بعد نہیں، پیدا ہو کر 5 سال کے بعد نہیں، پیدا ہو کر 10 سال کے بعد نہیں۔ یہ دشمنوں کا ریسرچ مولانا، کہ دشمنوں نے ریسرچ کر کے نتیجہ نکال لیا کہ یہ اپنی طرف سے اسلام کا سودا کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کو اسلام کا پیغام پیدا ہو کر 1 مہینے، 1 سال، 5 سال، 10 سال کے بعد نہیں، ادھر پیدا ہوا، ادھر پیغام کان کے ذریعے سے دل تک پہنچا دیے۔ اس پیغام کو اذان کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوئے تو آتماکور میں اذان دیتے دیتے کون دیتے؟ ابا دیتے، ڈیڈی دیتے، گرانڈ فادر دیتے، انکل دیتے؟ نہیں، مولی صاحب، موزن صاحب، وہ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں۔ بابا تم لگا 3 بجے بچہ پیدا ہوا تو 3 بجے فون، یہ زمانے میں رات کے 2-3 بجے فون آنا تو زندگی کا امتحان دینا، ٹھیک ہے تو ڈاؤٹ کرتی نہیں، کیا سمجھنے میں دیر لگ رہی ہے؟ 3 ساڑھے 3 بجے فون بجا تو ڈاؤٹ نہیں کرتی انہیں؟ نہیں کرتے کہ تو بولو پورے رشتے ہاتھ لگا تو۔ 3 ساڑھے 3 بجے فون آیا تو حضرت ڈاؤٹ نہیں کرتی؟ اب وہ فون، السلام علیکم حضرت،
2 बजे रात को मुझे फोन आया, अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। सो गए क्या हजरत? नहीं बाबा, फोन रख ले, को इंतजार कर रहा हूं। 2 बजे फोन कर दर को, सो गए क्या हजरत पूछ रहा है, पेट चलता नहीं हमारा। तेरी बीवी को डिलीवरी है, हमारे घर में है, हमें जगने के वास्ते। नहीं हजरत, मैं तुम्हारा आशिक हजरत, मैं क्या करूं बाबा, आई लव यू बोलूं? आशिक रहा तो इश्क कर भाई, लेकिन 2 बजे कहीं को फोन करया। नहीं हजरत, मैं जब से तुम्हारा बयान सुन लो तब भी मैं इरादा कर लिया हजरत, मेरी शादी हो को बच्चा हुआ तो मुजम्मिल साबित अजान देना। अब बच्चा हुआ है हजरत, बच्चा हुआ है। और जुल्म देखो मौली साहब पर क्या हो रहा। आते ही क्या हजरत कहते हैं, मैं आ तो आओ नहीं, आते ही क्या कहते हैं। वो भी हमारे अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे और वो घर में थे, तो फिर हमारे शादी हो गई, बच्चे हो गए, बावजूद इसके के घर में कंट्रोल बाप का था। तरबियत इसे कहते हैं। वक्त पार होने के बाद हजरत, आप यकीन माने, वक्त पार होने के बाद रात का एक वक्त तय था, वो वक्त के बाद घर से बाहर निकलना तो दूर की बात के कमरे से बाहर आने की भी इजाजत नहीं थी। जितना वक्त तुम्हें बाहर दे रही ना नौजवाना, जितना वक्त तुम्हें मोबाइल को दे रही ना, उसका 10% कुरान को दे डालते तो हालात बदल जाते हैं। बाहर रहने के बजाय तालीमे बालिगान के नाम पर अगर मकतब को आ जाते, बात ही तुम्हारी कुछ और होती। मोबाइल को देने के बजाय फायदे उठा लेकर हाथ में बैठ जाते, सूरतें उठा लेकर हाथ में बैठ जाते, तो बात ही कुछ और होती। अफसोस है, अफसोस। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। वो अजान भी मौली साहब देना सो कि तुम्हें दो ना अजान, अजान भी देना नहीं आता, अजान भी देना नहीं आता। वो भी तुम्हारे बच्चे को तुम्हें अजान देना नहीं आता। और कौन सा बड़ा काम है वो, पहाड़ फोड़ने का। 1 मिनट के अंदर सादी सीधी अजान सीख जाना। आज बोले बोल को सभा को हुए तो बच्चे अजान देने को पहले सीखो। मुजम्मिल साहब बोले बा हमारे बच्चों को हमें अजान देना कहते, बोल को सीखे बगैर लागे, बोल को बच्चे को तो बच्चा रोना टिका दल को, मई पैदा हुआ बोल को रोया, इन्हें कहीं को रो रहा है। मैं पैदा हुआ बोलकर रो रही, इन्हें कहीं को रो रहा है। कहता सीख जाओ, अजान सीख जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शॉर्ट एंड स्वीट अजान देता ना। बच्चा बड़ा होकर बच्चा नाज करेगा, मुझे मेरे बाप ने अजान दी है, सुभान अल्लाह। दादा रहा तो दादा को बोलो, दादा देव पोता तुम्हारा, नफा तुम्हारा। देव दादा, दादा अजान है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुश हो जाएगा बेटा पोता, ए मेरी अजान दादा बतिए सो। नाना रहे तो नाना दो, कहीं अजान देते नहीं हजरत। बच्चे को रखल को तस्बीह बांटने को रखते, सूरत में हिस्से बांटने को, नाक मेरे से बच। बच्चे को रख डाल को सूरत के हिस्से बांट, अल्लाह तो मेरा अच्छा। उधर गिच्चा आता, हाथा देखो अंगलियां मेरे से कट। दादी बोलती होठ मेरे से कट। आखिर में नाना आता, आपको बोलता है चुपके, बिल मैं दे रू सो मेरे से कट। अस्पताल की बिल मैं दे रू सो, बिल मैं देना, सूरत हो तुम्हारे नहीं मेरे से कट।
دشمنوں نے نتیجے نکالے، یہ آ نہیں سکتے وہاں سے یہاں، اس لیے کہ پیغام پیدا ہوتے ہی چند گھنٹوں میں پہنچ چکا ہے، پیدا ہوتے ہی چند لمحوں میں پیغام پہنچ چکا ہے، اللہ رسول کا نام پہنچ چکا ہے کان کے ذریعے سے دل میں۔ یہ ایسے نہیں آئیں گے، ڈائریکٹ نہیں آئیں گے، اور یہ بات سمجھ میں، ڈائریکٹ نہیں آئیں گے، یہ دعوت دیے تو بھی آئیں گے نہیں، آفر دیے تو بھی آئیں گے نہیں، ہمارا پیسہ ہی برباد ہوگا۔ کیا کرنا؟ ہاتھ جوڑتا ہوں، توجہ سے سنو، دشمنوں نے جب بیٹھ کر بات کی، کیا کرنا؟ وہ لگا ادھر سے نہیں آ رہی، کیا کرنا؟ چھوڑ ڈالیں گے مشن؟ نہیں چھوڑا جائے گا مشن، پھر کیا کریں گے؟ جاری رکھو مشن، پھر کیسے ان کے ایمان کو خراب کرے، کیسے ان کے اسلام کو خراب کرے۔ دشمنوں کا متفقہ فیصلہ ہے، مولانا امین صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ ادھر سے ادھر نہیں آتے، ایک کام کرو، وہ جہاں ہیں وہاں کفر پہنچاؤ، وہ جہاں ہیں وہاں شرک پہنچاؤ، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو ایسے عقیدوں میں اور ایسے اعمال میں مبتلا کرو کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہ رہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہ رہے، ان کو وہ جہاں ہے وہاں کفر پہنچاؤ، وہ جہاں ہے وہاں شرک پہنچاؤ۔ میں تائید لینا چاہتا ہوں حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم کی، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی تائید لینا چاہتا ہوں کہ اس مشن میں وہ لوگ ایک حد تک کامیاب ہو رہے ہیں، یہاں سے وہاں گئے نہیں، الحمدللہ ہمارے قوم کے افراد ڈائریکٹ نہیں گئے، لیکن جب وہ اپنا مشن جاری رکھتے ہوئے کفر پہنچائے تو جہالت کی وجہ سے ہمارے دروازے کھلے تھے، ہمارے نوجوان مبتلا ہو گئے، ہماری عورتیں مبتلا ہو گئی، ہمارے بوڑھے مبتلا ہو گئے، ایڈوکیٹڈ عصری تعلیم یافتہ مبتلا ہو گئے۔ دل چیرنے والا واقعہ قبلہ نے بیان کیا کہ اسکول کے اسباق کو کس ڈھنگ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب بھی نہ جاگو گے؟ اب بھی نہ جاگو گے؟ وہ نہیں آتے، ان تک پہنچاؤ کفر کو، وہ نہیں آتے ان تک پہنچاؤ شرک کو۔ اور ہم لوگ اتنے غافل ہیں، خود کے اوپر بھی غفلت داری اور ہمارے اپنے بچوں کے بارے میں بھی غفلت داری، نہ ہم کو ہمارے ایمان کی فکر، نہ ہمارے بچوں کی ایمان کی فکر، ہم کو نہ ہمارے ایمان کی ہم کو فکر ہے، نہ ہمارے بچوں کی ایمان کی فکر ہے۔ اور ہم نے سمجھا کیا پیارے، ہم ٹوپی پہن لیے تو مسلمان ہو گئے، جھبا پہن لیے تو مسلمان ہو گئے، برقع اوڑھ لیے تو مسلمان ہو گئے، گھر میں قرآن رکھ دیے تو مسلمان ہو گئے۔ یہ فضیلت ہے، اسلام نہیں ہے۔ کئی غیر مسلم ہمارے بھائیوں کے گھروں کے اندر جن کا دل دماغ سیکولر ہے، وہ قرآن پاک اپنے گھروں کے اندر رکھے ہیں۔ مغربی ممالک، یورپی ممالک کے اندر، ممالک میں غیر مسلم اپنے گھروں کے اندر قرآن رکھتے ہیں، آڈیو قرآن سنتے ہیں۔ یہ الگ پہچان ہے، اسے اپنی جگہ پر رکھو۔ جہالت بہت بڑا خطرہ، ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی۔
बिल्कुल सच फरमाया मुफ्ती साहब ने कि 98% मुसलमानों में कितने मुसलमानों को कुरान पढ़ने आता है? जवाब दो। और पढ़ने क्यों नहीं आता? इसलिए कि बचपन में वो लोग मकतब का दरवाजा नहीं खिटखिटाए। गुस्सा करना नहीं, शर्मिंदा होना नहीं, मैं तुम्हारा तुम्हें मेरे, दर्द है, मोहब्बत है, उन्वान है, जलसे का मकसद है, तो हम बातों को शेयर कर रहे हैं। वरना आपके दिल को तोड़कर मुझे क्या मिलेगा? आपको शर्मिंदा करके मुझे क्या मिलेगा? 100 में से 2% मदरसों में पढ़ते हैं, 98% मुसलमानों में कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ने आता है? औरतें अगर सुन रही है तो जवाब दो, जहेज में कुरान लेकर आते हैं, पढ़ना आता है? हजरत एक तहकीक पेश करूंगा, दुआ देंगे आप हजरत। अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर। इमाम के पीछे खिरात का मसला इमाम अबू हनीफा का अलग, इख्तिलाफ पेश नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। इमाम के पीछे सूरह फातिहा का मसले में इमाम अबू हनीफा का मसलक ही अलग है। तमाम आइम्मा कहते हैं इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ो, लेकिन इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ो, इसलिए कि इमाम अबू हनीफा के पास कुरान की दलील भी थी, इमाम अबू हनीफा के पास हदीस की दलील भी थी, साथ ही साथ आने वाले लोगों की जिहालत भी थी। उनको मालूम था कि इन पर फातिहा वाजिब कर दे, आने वाला दौर वो होगा जिनको सूरह फातिहा भी नहीं आएगा। कम से कम इमाम की इत्तिबा और तकलीद में नमाज तो इनकी हो जाए। हजरत इमाम अबू हनीफा के फिक्रों में से एक फिक्र ये, अगर फातिहा को वाजिब करार दे दे, आने वाला दौर ऐसा होगा जिनमें से अक्सर लोगों को सूरह फातिहा तक पढ़ना नहीं आएगा, सही तो सही गलत भी पढ़ना नहीं आएगा। अगर फातिहा को वाजिब करार दे देते फिर हमारे नमाजों का क्या होता? और मैं हजरत उलमा की इजाजत लेकर कहना चाहता हूं कि हम बच्चों की तालीम कुरान पर फिक्र करते हैं। हजरत मुझे माफ फरमा दे और मेरी इस्लाह फरमा दे, कैसे बच्चों में दीन और दीन का इल्म आएगा जबकि उन बच्चों के बड़ों में दीन और दीन का इल्म नहीं है? कैसे बच्चों में दीन और दीन का इल्म आएगा जबकि उन बच्चों के बड़ों में दीन और दीन का इल्म नहीं है? बहुत कभी कभी खिलाफे कियास हो जाता है। बाप ऑटो चलाता है, बेटा हाफिज कुरान हो जाता है। बाप खेती बाड़ी का काम करता है, बेटा आलिम मुफ्ती हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, बच्चों के दीन और दीनदारी पर माँ बाप के दीन और दीनदारी का ही असर पड़ता है। और कुरान ने ये जबरदस्त फायदा पेश किया है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बयान करके कि या हारून मा काना अबू की मरआ सौ व मा कानत उम्मु की बगिया। ये वाकया है, लेकिन इस वाकये के तहत बहुत सारे फायदे बन जाते हैं। माँ बाप जैसे बच्चे वैसे, माँ बाप का इल्म है तो बच्चों में इल्म है, माँ बाप के पास ईमान है तो बच्चों के पास ईमान है, माँ बाप के पास अदब है तो बच्चों के पास अदब है, माँ बाप के पास अखलाक है तो बच्चों के पास अखलाक है, माँ बाप की हम दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है तो बच्चों के दिलों में भी अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। और हम तकरीरों में बैठने के बाद बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बात 100% सही है, बसरो चश्म तस्लीम है। लेकिन इन बच्चों में दीन और कुरान की मोहब्बत कैसे आएगी जब इनके बड़ों में दीन और कुरान नहीं है? एक गांव को गया था,
زبردست استقبال جلسے میں علماء کا ہوا. جلسے کے بعد 1.5 پونے 2 گھنٹے بیان کیا. پھر مسجد میں بٹھا کر مجھے بولے نوجوانوں کو کچھ نصیحت کرو حضرت بول کر. جلسے کے انتظامات میں جتنے نوجوان تھے ان کو بٹھا کر مجھے پھر بات کرنے کا حکم دیے تو میں بٹھایا. تقریباً 100 کے قریب نوجوان مسجد میں جلسے کے بعد کھانے کے بعد وداعی ملاقات میں نوجوانوں سے بات کرنے کا موقع ملا. نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا. تو میں جب بیٹھا تو کیا بیان کروں؟ ابھی تو 1.5 پونے 2 گھنٹے بیان کر کے آیا ہوں، پھر ان نوجوانوں کے سامنے کیا بیان کروں؟ اللہ نے دل میں بات قرآن کی ڈال دی. تو میں نے ان 100 سے زیادہ نوجوانوں کو پوچھا بھائی ایک محبت سے تمہارا ماما چاچا بھائی بن کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، نصیحت نہیں تبادل خیال ہے، شیئرنگ ہے، بتاؤ کہ تم میں سے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. کیا حال بنا رکھا ہے؟ آنے والے دور میں کیا ہوگا؟ ہمارے بچے اور ہماری انگریزی مضبوط، کنڑ مضبوط، تیلگو مضبوط اور دوسری تمام زبانیں مضبوط ہیں. سوال بہت بڑے علم کا نہیں، بالکل آفر مکتب کے دروازے سے قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھو، بنیادی عقائد سیکھو، نماز پڑھنے تک کے مسائل سیکھ جاؤ، حلال اور حرام کے کچھ مسائل سیکھ جاؤ، کم سے کم اتنا سیکھو، مرنے کے بعد اللہ رسول کو چہرہ دکھانے کے لائق رہیں گے. صرف اتنا. ورنہ اب ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، آپ برداشت کرے تو میں سمجھوں گا کہ بڑی ہمت ہے آپ کو، برداشت نہیں کرے تو میں سمجھوں گا کہ ابھی بھی ضمیر زندہ ہے. قرآن میں ایک آیت ہے میرے دوستو، حشر کے میدان میں پیغمبر کا دعویٰ قرآن بیان کرتا ہے. حشر کے میدان میں پیغمبر کا دعویٰ قرآن بیان کرتا ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول صلی اللہ علیہ دربار خداوندی میں عرض کریں گے یا الہ العالمین میں ان کی سفارش نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اللہ پوچھیں گے جانتے ہوئے اے رسول ان کی سفارش آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آقا فرمائیں گے انہوں نے مجھ پر نازل کی ہوئی کتاب کو چھوڑ دیا. میں 40 پار ہو چکے ہیں میرے، تمہارے میرے درمیان میں 5 10 15 سال کا فرق رہے گا. جتنے بزرگ ہیں تمام سے کہنا چاہتا ہوں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. جاؤ جا کر داخلہ لو، قاعدہ لے کر بیٹھو. اس عمر میں کمانے میں شرم نہیں آتی، دکان چلانے میں شرم نہیں آتی، گاڑی چلانے میں شرم نہیں آتی، تو پھر اللہ کا کلام کھول کر بیٹھنے میں شرم کس بات کی؟ بیٹھ جاؤ جا کر قاعدہ صحیح لے کر بیٹھ جاؤ. فضیلت والی روایت بیان کر دوں. پیارے آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کا ارادہ کرنے والا قرآن کا آغاز کرتا ہے اور پڑھنا سیکھنے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے خبر میں اللہ فرشتے کو رکھ کر قرآن کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں.
اے بوڑھو، اے بوڑھیوں، اے بزرگوں، کیا فضیلت ہے. پڑھو جاؤ. نوجوانوں، میرا ایک جذبہ ہے، اللہ مجھے پی ایم بنائے. کون بھی آمین نہیں بول رہی؟ یہ چل رہا ہے. چاہت کو مسجدہ تک ہی رکھتے سے قوم، چاہت کو پارلیمنٹ تک نہیں رکھتے حضرت. اللہ مجھے پی ایم بنائے. ابھی بھی ڈاؤن ہے آواز. مولانا بول کر دعوت دی حضرت آتما کور میں تم نے بہت چاہتی حضرت پر کر میں خوش کو دیکھا تو یہ چاہت کا یہ حال ہے. آمین میں بیاٹیچ نہیں ہے. منجھے اللہ تعالیٰ پی ایم بنایا تو ویسے تو ہوں پی ایم میں، ویسا تو کبھی ٹینشن نہیں ہے. منجھے انہوں الیکشن کے پی ایم، میں سلیکشن کا پی ایم انشاءاللہ. سب انہوں اتر سکتے ہیں، میں نہیں اترتا انشاءاللہ تعالیٰ. باغ کے پیٹ سے لے کر انشاءاللہ خبر کے ان لگا سب آنے جانے والے. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رب افضل ہے. یہ راحت اندوری کے افسر رہے ہوتے ہیں. میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. خود راحت صاحب کا بھی فون آیا تھا، مولانا یہ اشعار کس کے ہی؟ انہوں میرا امتحان لیا. بولا میں شاعر نہیں ہوں، یہ اشعار تو راحت بھائی آپ ہی کے ہیں. انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ اشعار میرے لیکن زینت آپ نے بخشی ہے. اللہ مغفرت فرمائے. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رب افضل ہے. ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رب افضل ہے. ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. انشاءاللہ دوستوں یہ بشارت سنو، ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے. آج آپ کو میں بشارت دیتا ہوں، حالات کے حد سے زیادہ خراب ہونا بھی حالات کے بہتر ہونے کی علامت ہے. یہ اشارہ میرا اور انکار حضرت کا نہیں، یہ اشارہ محمد الرسول اللہ کا ہے. اب دن بدن جو حالات خراب ہو رہے ہیں نا، امتحان ہم کو دینا ہے، لیکن ایک طرفہ بہت اچھے دن آنے کی بشارتیں ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم لوگوں کو بن کر صبر کر اللہ کے رسول اللہ کے قرآن کے ہو کر رہنا ضروری ہے. میں یہ بات کیوں کہا کہ انشاءاللہ میں پی ایم بنایا تو بل پاس کروں گا کہ ہر نوجوان قرآن پڑھا ہوا نہ، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کی شادی نہیں. قرآن کا امتحان دینے والے کے واسطے شادی کا لائسنس کم سے کم. میں ہمارے بڑے ہیں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ دو بزرگوں کو بہت چاہتے تھے. سمجھ میں بڑے سر کے تاج ہیں یہ. ان کے اخلاق، ان کا علم تو اپنی جگہ پر ہے، ان کی تواضع، ان کی ساری ان کے اخلاق کا کیا کہنا. ایک مسئلے میں حادث کا حادثہ ہوا تو حضرت قبلہ جب تشریف لائے اور جو دعاؤں سے نوازے، آپ وہی اثر دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے ہی ہوتے، بڑے بڑے ہی ہوتے. لیکن ایک ان کے حوالے سے کہتا ہوں، حضرت جب تک تعزیرات طے نہیں کریں گے ان میں انقلاب نہیں آئے گا. تعزیرات کسے بولتے معلوم؟ بنگلور کی مٹھائی.
نہیں، ایک ہے قرآن اور حدیث میں سزائیں طے، اسے بدل بھی نہیں سکتے، ختم بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے ذمہ داران مل کر کوئی سزا طے کرتے ہیں تو اسے تعزیر کہتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو تم کو سدھار سوار جگہ جگہ کر تم جاگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کب تک زندہ رہیں گے نوجوانوں؟ حالات اوپر سے اور نیچے سے دعوتوں کی آ رہے ہیں، لائق تو بن جاؤ تاکہ ہم کو قبر میں سکون سے سونے کا موقع ملے۔ اس وقت کے حالات سے ہمارے بزرگان پریشان خبر میں ہیں، اگر تم نہ بنے، تمہارے حالات اور ناسازگار ہو جائے تو اللہ خبر میں بھی سکون نہیں، حالات ایسے ہی حضرت، کچھ تو بنو۔ اسی لیے میں نے کہا آپ کے لیے کچھ سزائیں طے کرنا، قرآن پڑھا ہوا ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین، یہ تعزیر بولتے ہیں، قرآن کا قانون نہیں، حدیث کا قانون ہے۔ قرآن پڑھ کر ہے کیا پوچھ کو، بعد میں نکاح خوانی، کم سے کم یہ شرطوں پر تو قرآن پڑھنے والا ہو جائے۔ کیا قرآن پڑھتا حضرت، نکاح کے وقت الحمدللہ میں نے قبول کیا بولنا نہیں آتا، وہاں اٹک جاتا گھوگو۔ نکاح پڑھانے سے پہلے میں نوشوں کو سکھا تھا تو میں پوچھوں گا بات تو یہ بولنا بول کو، پھر بھی اٹکتا۔ ایک نکاح پڑھانے کے واسطے گیا، مجھے کلکتہ میں پروگرام تھا 3 دن کا، کلکتہ اور بنگال میں، تو ہمارے ایک دوست بولے نہیں حضرت 900 بیٹ تک نہیں کرتے تھے، میں نکاح نہیں پڑھا تم کو، میں وہاں ہوں نا بابا، نہیں حضرت تم نہ آنے جانے کا پورا انتظام کرتے بول کر بولے، صبح کو وہاں سے آ کو پھر 3 ساڑھے 3 بجے کی فلیٹ میں مجھے جانا تھا، اور وہ بھی شرط کیا معلوم، حرم کے طرز پر نکاح ہونا تھا۔ واہ 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 واہ، صورت دیکھے تو وہی ٹھوس کا ہے، حرم کے طرز پر نکاح۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے وہ نقل بھی کرنا آتا ہے، تو میں نے نکاح بھی زبردست الحمدللہ پڑھایا۔ ہمارے اساتذہ کی دعائیں صدقہ ہے ان کی، قرآن پڑھنا بھی سیکھے، صحیح پڑھنا بھی سیکھے، انداز و درس سے پڑھنا بھی ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھایا، پورا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو عطا فرمائے۔ تو پڑھایا، پڑھانے کے بعد نوشوں کو سکھایا بھی، پڑھایا، پڑھانے کے بعد میں پوچھا نوشا میں جو کچھ کہوں گا غور سے سنو۔ جی کیا، فلاں صاحب کی بیٹی، فلاں صاحب کی وکالت، فلاں صاحب کی گواہی، فلاں صاحب کی گواہی، اتنے 1000 روپے مہر کے عوض میں نے فلاں صاحب کی بیٹی سے دفتر سے آپ کا نکاح کر دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا بولنا؟ نہیں بول رہی؟ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بول کچھ پریشانی ہے، اب پھر حضرت بولنے پر مجبور کر رہے ہیں، کیا آپ نے قبول کیا؟ کہ تو پٹھا انشاءاللہ میں نے قبول کیا کیا؟ بولیا انا للہ، نکاح نہیں ہوا۔ کیا قرآن کی شرط لگا کر نکاح پڑھائے حضرت، الحمدللہ کہنا نہیں آتا، بہت درد ہے پیارو۔ بولتے بولتے ان علماء کے آنکھوں سے سمندر خالی ہو جائے گا۔ پہلے قرآن سے جڑو، شریعت کی ہر چیز خود آ کر تمہارے سے جڑ جائے گی۔ بچوں کو قرآن سے لگا دو، مکتب جانا۔ مساجد کے ذمہ داروں، 2-3 منٹ میں بات ختم کر دوں، تم کو اگر صحیح مسجدوں کا حق ادا نہیں کرے، اللہ کی عدالت میں سخت حساب ہوگا۔ مسجدوں میں مکتب کا نظام رکھو اور مکتب کی نگرانی کرو، تم لائق ذمہ دار رہو گے، ورنہ اللہ کی عدالت میں سخت حساب ہوگا۔ مکاتب کی کمزوری نے
ہمارے معصوم بچوں کے ایمان کو تک خراب کر دیا. کیا واقعہ حضرت بولتے ہیں. ہمارے بچے مکتب کو جا کر قرآن پڑھیں گے، عقیدے پڑھیں گے. اب تو مکتب کا نظام اتنا زبردست بنایا جا رہا ہے اور بنا چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بچوں کے عقیدے پتھر سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بچوں کے عقیدوں میں زوال و طوفان برپا کر ہی نہیں سکتے. مکتب کے اندر 1,500 روپے 2,000 روپے تنخواہ لینے والے مفتی صاحب عالم دین فارغ التحصیل قاری قرآن حافظ قرآن صرف 1 گھنٹے کے اندر 2,000 تنخواہ کے بدلے ہمارے بچے کو الحمدللہ ایک بیسک تعلیم سے ایسے آراستہ کرتے ہیں. خدا کی ذات سے امید ہے ہمارے مکاتب میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بچوں کا ایمان انشاءاللہ تعالی کسی بھی قسم کے حالات سے بدل ہی نہیں سکتا. مکتب میں پڑھا کو تمہیں کام پڑھانا ہے کہ پڑھاؤ. حالانکہ میں بالکل حضرت ہی کا ساتھ دے رہا ہوں. ہمارے اپنے اسکولز ہونا، ہمارے اپنے اسکول ہونا، اور آج ہمیں درد بیان کر رہے ہیں ہمارے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز بنانے کے لیے حضرت ہمارے پاس زبردست راستے تھے. اوقاف آج جس پر حملے ہو رہے ہیں نا، وہ اوقاف اطمینان کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں تھے. اس کا استعمال کرتے تو دوسری قومیں آج ہماری محتاج ہوتی. کہا بہت بڑی غفلت ہو گئی، بہت بڑی غفلت ہو گئی. ہمارے پاس خرید کر زمین کالجز بنانے کی ضرورت نہیں تھی، زمین خرید کر یونیورسٹیز بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اسکولز بنانے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے راجہ مہاراجائیں، بادشاہ اور شہنشاہیں، یہ سب ہم کو جو ہمارے ملک کے اندر ہماری اپنی قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے جو جگہ دیے نا، بیٹھنے والے ناک صاحبہ کو نہیں دیے، قوم کے لیے دیے. لیکن استعمال نہیں کرے. استعمال کرتے تھے. اسکولوں کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں رہتی تھی، کالجوں کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں رہتی تھی، یونیورسٹیز کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں رہتی تھی. صرف آدھا کام کرنا باقی تھا. بلکہ میرے پاس فقہ کی ایک دلیل موجود بھی ہے لیکن اب نہیں بولتا. حضرت کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو بول دوں. آدھا کام کرنا باقی تھا کیا کہ زمین تو تھی ہمارے پاس، عمارت بننا باقی تھا. لیکن 75 سال ہم نے غفلت میں گنوا دی. آج ضرورت پیش آئی ہے، دیو اللہ دلاؤ اللہ کی حالت پیش آ گئی ہے. ہمارے بچوں کو یہاں پڑھاؤ وہاں پڑھاؤ وہاں پڑھاؤ یہ پڑھاؤ بھولنے کا وقت آ چکا ہے. اور وہ بھی کیا حالات آئے ہیں اللہ کی پناہ. مکتب میں بچے کو داخل کرو، ہمارے اپنے اسکولوں میں پڑھاؤ. کم سے کم اتنا تو کرو کہ مکتب میں پڑھا کر ہمارے بچے کو کام بھیجتے کہ بھیجو. مکتب کا 1 گھنٹے کا اثر دن کے 6 گھنٹے تک رہے گا انشاءاللہ تعالی. مکتب کے 1 گھنٹے کی تعلیم کا اثر اسکول کے 6 گھنٹے تک تو ضرور رہے گا. اور اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ مکتب میں اساتذہ کے سامنے پڑھنے والا ہمارا بچہ اسی عمر میں اسکولوں میں معرفت کا پیغام دے گا انشاءاللہ تعالی. کون کون عمل کریں گے ہاتھ اٹھاؤ. سچے ہاتھا ہونا پابندی. بڑے کون کون ہاتھا چھوڑو. قرآن کون کون پڑھیں گے ہاتھ اٹھاؤ. آج سے انشاءاللہ پڑھیں گے. جو پڑھ چکے ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑھے کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں. پڑھیں گے بزرگان پڑھیں گے. آپ شرمانے کی ضرورت. گجرات کو گیا میں لاک ڈاؤن سے پہلے. ایک صاحب کا نام لیے دستار بندی کے بچوں کو سند دیتے وقت ایک صاحب نام لے رہے تھے. حضرت آ رہے تھے تو ایک بوڑھے میاں آئے عصے کے ساتھ. میں سوچا شاید ان کا بچہ نہیں آیا، بچہ نہیں آیا تو انہوں آئیں گے.
برابر 70 پر 9 سال 8 مہینے کی عمر تھی ان کی. میں 80 سال بولتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. حضرت ہے تو پوری 70 پر 9 سال 8 مہینے کے آئے. آتے ہی پریشان ہو گئے اور اس جلسے میں حضرت محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم بھی تھے. دیکھ کر پریشان ہو گئے. کیا بولے تو انوج الحمدللہ اس عمر میں قرآن کی محبت میں مدرسے میں داخلہ لے کر ناظرے سے لے کر قرآن پاک حفظ تک کیے. 80 سال کی عمر میں. اور ایک بوڑھی کی فوٹو بھی میرے پاس ہے جو 80 پر 1 سال کی عمر میں قرآن کے عنوان پر کسی عرب کے مولانا کا بیان سن کر قرآن پڑھنے کے لیے اتری. میدان میں الحمدللہ ناظرہ ہی نہیں قرآن پاک کو مکمل حفظ بھی کیا اور عرب سے ان کو انعام بھی ملا. پڑھیں گے انشاءاللہ, بچوں کو پڑھائیں گے. آج کے جلسے کا اثر میں سننا چاہتا ہوں. کل فون کروں گا, پرسوں فون کروں گا. جتنے آپ مکور کے اندر مسجدیں ہیں ان کے اماموں سے رابطہ قائم کر کے حضرت ہم نہ بھی پڑھاؤ حضرت, ہم نہ بھی پڑھاؤ حضرت بول کر کون کون جا کو پڑھنے کے لیے داخلہ لیتے ہیں میں برابر حساب پوچھوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ اللہ تعالی حضرت مولانا